کب نورانی اکاڑوی. میرے والد صاحب قبلہ کا نام حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ. سنی، محمدی، حنفی، ماتریدی، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں بدعت کی ایک تعریف کر دو. ایک تعریف کر دو جامع معنی جو تم سے ہوتی ہے اور لکھ کے دے دو، اس سے ہلنا نہیں. اگر اسی تعریف سے تم کو بدعتی ثابت نہ کیا تو کوكب نورانی نہ کہنا. یا رسول اللہ. انہوں نے شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ بدعت. لفظ بدعت کو لغت میں دیکھیں تو اس کے معنی نئی چیز. بہت سی چیزیں نئی ہیں اور اللہ کا نام ہے بدیع السماوات والارض. بدیع اس کا نام ہے. بدعت کی تعریف میں اصل میں جھگڑا ہے. اور اس وقت جتنے بھی ناظرین سامعین دیکھ سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض. مجھے پہچانتے ہیں کہ میں ایک بہت چھوٹا سا دین کا خادم کوكب نورانی اکاڑوی ایک التجا کرتا ہوں دنیا بھر کے تمام علماء سے جن کو بدعت کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، بلکہ وہ اس کی فکر میں گھلے جا رہے ہیں. اس حد تک پریشان ہے کہ لگتا ہے کہ ہر کام بدعت ہے. ان سے ایک التجا کہ وہ بدعت کی ایک تعریف ڈیفینیشن لکھ دیں اور اس پہ دستخط کر دیں کہ یہ میں اس پر قائم رہوں گا، ہلوں گا نہیں. ذرا وہ تو سامنے آئے. اگر اسی سے ان کو بدعتی ثابت نہ کروں تو مجھے جو چاہے سزا دے لیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جائز نیک کاموں کو بدعت کہہ کے لوگوں کو نیکی سے دور کیا جا رہا ہے. بدعت کا میں جو تعریف کر رہا ہوں وہ میری طرف سے سن لیں اور اپنی طرف سے لے آئیں. اگر یہ کہا جائے کہ بدعت کی یہ تعریف ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہری زمانے میں نہیں ہوا یا اس وقت نہیں کیا گیا اب ہو رہا ہے وہ بدعت، تو ایسے تو لاکھوں کام ہیں. پھر ان سب کو بدعت کہا جائے تو بدعت کی تعریف. بلکہ لطیفہ سنا دوں، والد صاحب قبلہ کے پاس ایک شخص آیا، والد صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، اس نے آتے ہی اپنی طرف سے میلاد کرنا بدعت ہے. تو والد صاحب نے پوچھا بدعت کی تعریف کیا ہے؟ تو کہنے لگا جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت ہے. تو والد صاحب نے فرمایا کیا تم تھے اس زمانے میں؟ تم تو چلتی پھرتی بدعت، سر سے پاؤں تک بدعت. تو تعریف ہی نہیں صحیح کرتے. بدعت کی تعریف یہ ہے وہ نیا کام جس کا ثبوت دین میں نہ ہو. صحیح. یہ میری طرف سے تعریف ہے. کوئی بات جس کا ثبوت دین میں نہ ہو. اگر دین میں ثبوت ہے تو اس کام کو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی چیز اس کے لیے اشارہ کنایا موجود ہے. لفظ میلاد عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی پیدائش، پیدائش کا وقت یا دن. ہمارے ہاں برتھ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، عربی میں اس کو شہادہ میلاد کہتے ہیں. تو میلاد کے معنی تو پیدائش کے ہیں اور پیدائش کا تصور ہی مخلوق کے ساتھ ہے. صحیح. خالق کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ شرک کی جڑیں کاٹنے والی چیز ہے. اگر اس کو کوئی شرک کہتا ہے تو حماقت ہے. یعنی یہ تو شرک کو ختم کرنے والی کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، خدا کی مخلوق مانتے ہیں. رہی بات بدعت کی، تو بدعت اگر اس کا دین میں ثبوت نہ ہو تو اس کو بدعت کہیں گے، ورنہ نہیں کہیں گے. اب ثبوت کی بات آ جاتی ہے تو میں صرف ایک آیت پڑھ دوں. کہیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہاں وقت کم ہوتا ہے. میں نے پوری کتاب لکھی ہے اسلام کی پہلی عید. اچھا. میرے والد صاحب کا رسالہ برکات میلاد شریف پڑھ لیا جائے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سورہ مریم پارہ نمبر 16. حضرت
عیسیٰ اور یحییٰ کی پیدائش کے دن کے بارے میں یہ ذکر ہے قرآن میں، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا۔ یوم کا لفظ بھی موجود، ولدہ کا لفظ بھی موجود، تو نبی کے برتھ ڈے یوم پیدائش پر اللہ کا سلام موجود ہے۔ اس سے زیادہ اہمیت کا اور کیا بیان ہو سکتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے ٹھیک، کہ نبی کی پیدائش کے دن پر اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ اگر اس کی اہمیت نہیں ہے تو یہ بیان کیوں ہے؟ یعنی قرآن سے پتہ چل رہا ہے۔ اچھا، بدعت اس کو تب کہیں کہ اس میں کوئی خرابی ہو۔ یہ جو بدعت کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں میلاد میں خرابی کیا ہے؟ ہاں، کوئی غیر شرعی کام کوئی کرتا ہے اس کو آپ ضرور کہیں۔ ذکر مصطفیٰ سے تو قرآن بھرا ہوا ہے۔ انسان کا میلاد قرآن میں بیان ہوا، حضرت آدم کا میلاد، حضرت حوا کا میلاد، حضرت ابراہیم کا میلاد، حضرت موسیٰ کا میلاد، حضرت عیسیٰ کا میلاد، پورے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں قرآن میں۔ تو یہ بدعت کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ لیکن علامہ صاحب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں۔ چلیں یہ تو آپ نے بتایا اور یقیناً قرآن سے آپ نے ثابت کیا، لیکن اگر یہ اتنا ہی اہم ہے جو کہ قرآن جس کا ذکر کر رہا ہے، تو پھر معترضین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟ یعنی اگر یہ اتنی اہم بات تھی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دن کو اہتمام کے ساتھ کیوں نہیں منایا؟ اس بات کو دو طرح سے میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام نے وہ بہت سے کام نہیں کیے جو آج ہم بہت اہتمام سے کرتے ہیں۔ صحیح، ایک نہیں، بہت سے کام ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے اجتماعات ہوتے ہیں، صحابہ کے ہاں حج کے سوا کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں قرآن کی 30 پاروں میں تقسیم ہے، صحابہ کے ہاں نہیں تھی۔ ہمارے ہاں قرآن پر زیر زبریں ہیں، صحابہ کے پاس نہیں تھی۔ ہمارے ہاں قرآن بڑے رنگین کاغذوں پہ بہت زیادہ کلر پرنٹنگ کے ساتھ ہے، صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ ہمارے پاس مدرسے ہیں، اس میں پیریڈ ہیں۔ ہمارے پاس حدیث کے مجموعے ہیں، باب بندے ہوئے ہیں، ان میں چیپٹر ہیں، صحابہ کے پاس نہیں تھے۔ ختم بخاری کبھی صحابہ نے نہیں کیا تھا، ہمارے ہاں بڑے اہتمام سے ہوتا ہے۔ یہ میں لسٹ بنا رہا ہوں، اگر سناتا رہوں گا تو صبح ہو جائے گی۔ کم از کم 3-4 ہزار کاموں کی لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے جو صحابہ نے نہیں کیے اور بڑے اہتمام سے ہو رہے ہیں اور نیکی سمجھ کے ہو رہے ہیں، جائز اور بلکہ مبارک سمجھ کے ہو رہے ہیں۔ صرف میلاد پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا سیرت کے جلسے صحابہ نے منائے اس اہتمام سے؟ کانفرنسیں کی، اس طرح کی ریلیز جس طرح کی روز نکلتی ہیں صحابہ نے نکالی، دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے، کیا بینر لگائے جاتے کیا حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد ان کا میرا دن یوم منایا جائے؟ ان کا دن، حضرت عمر کا دن، حضرت عائشہ صدیقہ، ان تمام کے دن، اپنے مدرسوں کے دن، 100 سالہ اور گنتی کے بغیر تھوڑے سے دن کے بعد 150 سالہ، یہ کیا صحابہ نے منائے تھے؟ صرف میلاد پر یہ بات۔ اور میں ایک دلیل چاہتا ہوں سب سے، آپ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ذہانت دی ہے۔ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پورے لوگوں سے، قرآن سے، حدیث سے، کسی کچی کتاب سے مجھے یہ دلیل دکھا دیں، یہ قانون دکھا دیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، کہیں سے دکھا دیں۔ صحیح، منکرین میلاد کے پاس میلاد سے منع کرنے کی ایک چھوٹی سی کچی دلیل بھی نہیں ہے، اور میرے پاس میلاد منانے اور جواز میں ہزاروں دلیلیں ہیں، قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، عمل صحابہ سے بھی ہے۔ کتاب کا نام ہے الدر المنظم، ٹھیک، شیخ الدلائل۔ شیخ الدلائل کا مطلب دلائل الخیرات کے استاد تھے، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی تھے، بہت بڑے عالم، شیخ عبد الحق محدث الہ آبادی، ایک تو محدث دہلوی ہیں، جی، وہ نہیں، نہیں، یہ محدث الہ آبادی، ان کی لکھی ہوئی کتاب الدر المنظم مجتبائی مطبع سے انڈیا میں چھپی تھی، اس کے بعد پاکستان میں چھپی ہوئی ہے، موجود ہے۔ اس میں انہوں نے 2 حدیثیں نقل کی ہیں صحابہ کی،
ایک حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے گھر والوں کے ساتھ میلاد منا رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے ہاں. فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ ان کا حضور آپ کا میلاد منا رہے ہیں. وہ ذکر کر رہے تھے میلاد کے واقعات. حضور نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہو گئی. ایک حدیث اس کتاب سے. دوسری صحابہ جمع ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج کا دن ہے، آج کا دن ہے. جمع ہو کر حضور نے ان سے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ان کا حضور آپ کا ذکر میلاد. فرمایا تمہارے لیے میری شفاعت ہو گئی. یہ دو حدیثیں میں نے اس کتاب سے سنائی ہیں. حوالہ اس کتاب کا اس لیے دیا کہ وہ ان لوگوں کے استاد کی لکھی ہوئی ہے جو اعتراض کرتے ہیں، تاکہ ویسے تو میں اپنے حوالے بھی دے دوں. پھر عید کا لفظ قرآن میں موجود ہے. میلاد کے حوالے سے میں نے آیت سنا دی. اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ. تو نبی پاک کو تو فضل عظیم کہا گیا، رحمت للعالمین کہا گیا، اور فرمایا گیا کہ رحمت اور فضل ملے تو خوشیاں مناؤ. اللہ فرما رہا ہے خوشیاں مناؤ اور کہا جائے کہ یہ بدعت ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہوئی یا نہیں؟ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. میرے نبی سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تمام نعمتیں ان کا صدقہ. اللہ فرما رہا ہے چرچا کرو. تو میلاد کیا ہے؟ اچھا، آنے کے بعد آنے کا ذکر. لقد جاءکم رسول، حضور تشریف لے آئے، اب قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے. اللہ فرما رہا ہے بے شک آ گیا تمہارے پاس بڑی شان والا رسول. آنے کے بعد آنے کا ذکر تو اللہ کا طریقہ ہے، اور میلاد میں یہی تو بتایا جاتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے. ہم آج میلاد منا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اس کو بدعت کہنا کتنی عجیب بات. تو صحابہ کرام کا میلاد منانا، مجھے بتائیں مسلم شریف میں حدیث ہے یا نہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ مدینہ منورہ پہنچے، صحابہ نے جلوس نہیں نکالا؟ کیا جھنڈے نہیں لہرائے؟ یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگائے؟ بچیوں نے دف بجا کے گیت نہیں گائے؟ خوشی نہیں منائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا. وہ تو ہر ہفتے اپنا برتھ ڈے مناتے تھے. اس کو بدعت کہنے کا کیا مطلب؟ تو نبی کے عمل کے بعد تو صحابہ کے عمل کا سوال ہی نہیں ہو سکتا. خود نبی منا رہے ہیں.